السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی خاص ویڈیو میں آپ سب کے لیے لائی ہوں، جس میں میں بتانے والی ہوں کہ کس طرح آپ لوگ 23ویں شب رمضان المبارک کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طاق رات ہے اور طاق راتوں میں شب قدر بھی پائی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ سب کو شب قدر کی فضیلت بتانے والی ہوں۔ کچھ شب قدر کی علامات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے، اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ یہ میں نے باتیں اپنے سے نہیں کی، مسند احمد حدیث نمبر 4022 ہے۔ فرینڈز، شب قدر معتدل ہوتی ہے، یعنی یہ رات نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، The night of power is better than 1,000 months، یہ سورۃ القدر کی آیت ہے۔ When Allah is accepting du'as in Laylatul Qadr, may yours be one of them. When He is forgiving people, may you be one of them. When He is showering His mercy down, may they land on you. And when you meet your friends and relatives in Jannah, may I be one of them. Ameen۔ کہ قبولیت کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، قبولیت کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، اپنے پیاروں کو شب قدر کر عطا دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ فرینڈز، طاق راتوں کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں۔ طاق راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں، طاق راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں اور شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق رات میں بہائے جاتے ہیں، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق رات میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ شب قدر تمہارے لبوں سے ایک دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، شب قدر میں تمہارے لبوں سے ایک دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اور قبولیت کے معجزوں کو حکم کن کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور آپ کو حدیث میں مبارک سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کے فضائل آپ لوگوں کے ساتھ میں بیان کرنے لگی ہوں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز وجل، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی آپ لوگوں کو میں سنائی دیتی ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اللہ سے اس رات کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس کی تشریح میں آتا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں، اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں
اس رات کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو آئیے اس طاق رات 23ویں شب کے کچھ اعمال کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رمضان کی 23ویں شب کے نوافل، دوسرے ليلۃ القدر کے وظائف جن سے مغفرت حاصل ہو گارنٹی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ایک حدیث ہے، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ شب قدر آپ کو مل جائے تو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ شب قدر کی خصوصی عبادت ہے کہ 4 رکعت نفل نماز 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھے بھی اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد، مطلب الحمد شریف کے بعد، ایک مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ وظائف بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ گزری زندگی کے تمام گناہ معاف، اللہ بھی راضی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آئیے آپ کو کچھ اور نوافل کے بارے میں بتاتی ہوں۔ رمضان کی 23ویں شب کو یہ نوافل پڑھ لیں، ہر حاجت پوری ہوگی اور سارے گناہ معاف ہوں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا، یعنی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک اس کی لینتھ ہوگی، اتنا زیادہ وہ شہر جو ہے وہ لمبا ہوگا۔ اور یہ کن لوگوں کو یہ سب عطا کیا جائے گا؟ وہ لوگ جو شب قدر کا فائدہ اٹھائیں گے، اس میں عبادات کریں گے، اور اس کے علاوہ دعائیں مانگیں گے اور شب قدر کو تلاش کریں گے۔ کیونکہ آج 23ویں رات ہے تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور یہ ویڈیو بنانے میں مجھے بہت محنت کرنا پڑی۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ لائک، شیئر اور اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر بھی کیجیے گا، وہ اس لیے کیونکہ جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اسے اس کی محنت کا پھل بھی ملنا چاہیے۔ اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔